جی، جڑواں ڈرامے کی ایپیسوڈ 8 اور 9 کا ریویو آج میں دوں گی، اور میں 2 اس لیے دے رہی کیونکہ میں پیچھے سے دیکھ رہی ہوں، اور اس کی جو ایپیسوڈز ہیں میرا خیال ہے 11 بھی آ چکی ہے، تو ہم 2 کرتے ہیں تاکہ ہم ساتھ ساتھ چلیں۔ اور میں نے بہت پہلے اپنی ایک ویڈیو میں کہہ دیا تھا کہ ایسا ہوگا، مجھے لگتا ہے کہ جو جو ماڈرن ہے، یعنی کہ زارا جو ہے وہ سارا کے گھر میں آ جائے گی، اور سارا اپنے جو مدر ہیں ادھر آ جائے گی۔ اور آج کی ایپیسوڈ 9 کے اینڈ پہ ہم دیکھتے ہیں کہ دونوں بہنوں کی ملاقات ہو جاتی ہے، اور 10 ایپیسوڈ کا جو پرومو میں نے دیکھا اس کے اندر دکھاتے ہیں کہ وہ دونوں بہنیں آپس میں بات کر رہی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان دونوں کو ایک دوسرے کے بارے میں پتہ لگ گیا ہے، اور یہ بھی پتہ لگ گیا کہ ہم دونوں بہنیں ہیں، تو وہ پھر آپس میں گھر ٹرانسفر کر لیں گی، اور پھر جب گھر ٹرانسفر کریں گی تو اوبویسلی پھر دونوں اپنے گھر کے حالات کو بدلیں گی، کیونکہ یہ تھوڑی سی ہم نے دیکھا ہے بولڈ ہے اور اسٹرانگ ہے۔ تو زارا جب اپنی سارا کی جگہ آ جائے گی تو وہاں پہ جو اس کی پھپھو اور اس کی جو امی ہے، امی تو اچھی ہیں لیکن پھپھو ہے، رکشی ہے، ان کا جو دکھا رہے ہیں، اور فادر کا بھی رویہ اچھا نہیں ہے، تو وہ وہاں پہ جگہ بنانے کی کوشش کرے گی، اور گھر کے حالات اور ان کے حالات بھی بدلیں گے۔ اور ہم نے دیکھا کہ ویسے میں یہ کہوں گی کہ کہانی بہت اچھے طریقے سے بڑھ رہی ہے، اور ہاسپٹل جانے کا دونوں کا ایک ساتھ ہاسپٹل کا کراچی میں جس طرح دکھایا کہ وہاں ملاقات ہوتی ہے، تو وہ جو کہانی میں یہ انہوں نے اس طرح سے ڈالا ہے وہ بہت اچھے طریقے سے کیا۔ میں یہ نہیں کہہ سکتی، یا ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کہانی میں کوئی جھول ہے، یا کہانی میں مطلب اچھے طریقے سے نہیں کیا، بڑے اچھے طریقے سے انہوں نے دکھایا، کیونکہ ہم نے دیکھا کہ جو سارا کی امی ہے شازیہ، وہ بہت دنوں سے مطلب ظاہرہ ماں تو دونوں کی ایک ہی دکھا رہے ہیں، تو وہ بہت پہلے سے دکھا رہے تھے کہ ان کے بازو میں درد ہوتا ہے، یعنی کہ ان کے دل میں تکلیف ہے، اور پھر وہ ہاسپٹل پہنچ جاتی ہیں دونوں بچے، یعنی کہ زارا اور جس کا کزن ہے سرمد، وہ اس کو ہاسپٹل لے جاتا ہے، اور بعد میں پھر نانا آتے ہیں، اس طرح سے ہم نے دیکھا۔ اور اس طرح سے دکھاتے ہیں کہ یہ بھی جو ان کا شہود الوی یعنی کہ جو مظہر صاحب ہیں، وہ اپنی بیٹی کو لے کر پریشان ہوتے ہیں، اور وہ بیٹی جب ہاسپٹل سے ہم دیکھتے ہیں کہ ہاسٹل سے آتی ہے، وہ جو حیدرآباد سے آتی ہے ٹرپ پہ سے، تو پہلے تو سارے مل کے اس لڑکی کو ٹونٹ کرنا شروع کرتے تھے، جیسے کہ ان کے گھر میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ سارا کو بہت لوگ مطلب گھر میں رکشی بھی بولتی ہے، پھپھو بھی بولتی ہیں، اور فادر تو خیر بولتے ہی بولتے ہیں۔ تو آج ہم نے دیکھا کہ وہ اتنے جذباتی ہو جاتے ہیں، اور کہ رونا شروع کر دیتے ہیں، اور روکتے ہوئے وہ بتاتے ہیں وہ اپنے بیٹے کو یاد کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ کہانی تھوڑی سی اس طرح پتہ چلتی ہے کہ بیٹا چھوٹا سا تھا، اس طریقے سے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ میری بیوی نے میرے بیٹے کو مار دیا۔ بھئی ایسے کہاں ہوتا ہے؟ کوئی ظالم انسان ہو، مطلب یہ ایک ایکسیپشنل کیس ہوتا ہے، کوئی ایکسیپشنل کیس ہوتا ہے کہ کوئی ذہنی طور پہ کوئی ہو، یا کوئی ظالم قسم کی کوئی، ورنہ ایسا تو نہیں ہوتا کہ ماں اپنے ہی بیٹے کو مار دے گی، وہ بھی پہلی پہلی اولاد ہو، اور وہ مطلب دادی کہتی ہیں کہ وہ میرے ایٹ کے بتاتے، یعنی کہ بچہ تھوڑا بڑا ہو گیا تھا، تو باپ کو یہ بتایا گیا، اس کو باپ کو غلط چیزیں بتائی گئی، کس نے کیا؟ ظاہر ہے اس کی بہن نے، جو فرحت ان کے گھر میں رہتی ہے، اور مقصد ظاہر ہے ہم نے دیکھا ہے کہ وہ دولت کی لالچی ہے، وہ پیسوں کی بھوکی ہے، اور پیسوں کے لیے اس نے پھر اپنے بھتیجے کو بھی غائب کیا اور مروا دیا، جو کچھ بھی۔ اور جو بیٹی ہے وہ بھی، اس کو یہ پتہ لگتا ہے شازیہ کو کہ میری ایک جو بیٹی ہے وہ مر چکی ہے، کیونکہ اس ٹائم اس کو وہ انتہائی نگہداشت میں رکھا ہوتا ہے، کیونکہ وہ کمزور ہوتی ہے، ہم نے ڈرامے میں دیکھا، تو اس لیے پھر وہ اس کو بعد میں یہ بتایا گیا کہ اس کی بیٹی مر گئی ہے، کیونکہ باپ کو بھی نہیں پتہ، باپ یہ سمجھتا ہے میری ایک ہی بیٹی ہے، اور اس کو یہ بتایا گیا تمہاری والی بیٹی مر گئی ہے، وہ یہی سمجھتی ہے، اس لیے اس کو دکھاتے ہیں کہ وہ خواب میں بھی دیکھتی ہے، اور وہ روتی بھی رہتی ہے، اپنی بیٹی کو اکثر یاد کرتی ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ ابھی بھی جب وہ ہاسپٹل میں ہوتی ہے اپنی بیٹی سارا کو یاد کر رہی ہوتی ہے، اور جو سارا ہوتی ہے وہ اتفاق سے اسی کمرے میں ہوتی ہے، وہ اس سے ملتی بھی ہے، اور اس کو نہیں پتہ ہوتا کہ میری بیٹی سارا اس وقت یہاں پہ میرے پاس ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو ہاسپٹل کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ روم میں اپنی بہن بھائی سے ملنے کے لیے آتی ہے، اور جو سارا وہ آلریڈی روم میں ہوتی ہے، اور وہ واش روم میں کھڑی سب سن رہی ہوتی ہے، اس طرح اس کو پتہ لگ جاتا ہے کہ میری یہ جو بھی آنٹی ہیں، ابھی تو وہ اس کو یہ پتہ ہے کہ یہ آنٹی ہیں، لیکن کل کو ہم دیکھیں گے کہ اسے پتہ لگ جائے گا میری جو یہ پھپھو ہیں یہ کس کی طرح قدر بری عورت ہیں، اور وہ کس طرح سے میرے باپ کے مرنے کے لیے دعا کر رہی ہوتی ہیں، وہ سب کچھ اس نے اپنے کانوں سے سنا ہے۔ اور بہرحال ہم نے یہ دیکھا کہ کہانی میں اس طریقے سے ملا ہے کہ ڈاکٹر بھی پریشان ہے، باپ فون پہ سن رہا ہوتا ہے کہ مظہر نام سیم ہوتا ہے اور ہے بھی کراچی، تو وہ بھی ڈر جاتا ہے، گھبرا جاتا ہے، اور جب ہاسپٹل آتا ہے تو اپنی نواسی کے ساتھ بڑے عجیب طریقے سے ریئیکٹ کرتا ہے، تو وہ اس لیے حیران بھی ہوتی ہے،
ऑब्वियसली उसको पता है कि नाना लोग मुझे कराची आने देना नहीं चाहते, और वो अपने बाप को ढूँढ भी रही थी, ढूँढ रही है, और वो उसके ज़हन उसकी छठे सेंस कह रही होती है कि जैसे वो मेरे ही फादर हैं, और कुछ है जो कुछ ऐसा ज़रूर है जिसकी वज़ह से नाना का जो रिएक्शन है वो इतना अजीब हो गया है। तो इस वजह से फिर वो उस मरीज़ से मिलने के लिए चली जाती है, और उसको अच्छा लगता है, और शायद ये खून की कशिश भी है जिसकी वजह से शायद इस तरह से इंसान फ़ील करता है। जिस पे गुज़रती है वो तो ये बात बेहतर समझ सकते हैं। और हम ये देखते हैं कि ये जो औरत है, मतलब जिनकी फुप्पो है, वो भी पुरानी माज़ी बातें याद कर रही हैं, और उनको याद आता है कि वो किस तरह से उन्होंने किया था, और उसको इतना डराया धमकाया शाज़िया को। अपनी एक बच्ची लेके अपनी जान बचा के चली जाती है। उस टाइम उसके फ़ादर से भी उसकी बातचीत नहीं होती, क्योंकि उसने भाग के शादी की होती है। इसलिए, और दिखाया इसका हुलिया, हो सकता है उस टाइम पे ये जो मज़हर साहब हैं उनकी माशी तौर पे हालात अच्छे ना हों, क्योंकि हमने देखा है बड़े बुरे हालात में हमने देखा है जब उसको हॉस्पिटल में दिखाया है शाज़िया को। और हम यहाँ देखते हैं कि ये अपने कज़न को भी सारी बातें नहीं बताती ज़ारा, और कि जो कुछ वो महसूस करती है वो अपने उसको लगता है कि ये भी मेरी शायद हेल्प नहीं करेगा। और फिर ये कि ज़ारा को अपने नाना पे बड़ा वो होता है कि ये मुझसे क्या छुपा रही हैं। और हमने देखा कि जो उसका कज़न है ज़ारा का, आदिल, वो उससे पूछ रहा होता है तुम किसी को पसंद करती हो, हमने ये देखा, वो उसे कह भी देती है आपको, लेकिन वो उसको उतना सीरियस नहीं लेता इस बात को, और वो ये बताता है कि उसे किस तरह की लड़की पसंद है। और जिस तरह का वो बता रहा होता है लड़की का, वो तो ज़ारा जैसा गेटअप बता रहा होता है, जिस तरह ज़ारा है, बोल्ड है, स्ट्रॉन्ग है, तो मुझे लगता है कि ज़ारा को ये पसंद करने लगेगा। लेकिन इन द एंड मुझे लगता है इसका जो हीरो है सारा का, वो यही आदिल है। और बहरहाल, क्योंकि हमने देखा है ज़ारा के साथ ऑलरेडी एक उसका कज़न है सरमत की शक्ल में, और बहरहाल हम आगे जाके देखेंगे। लेकिन ये कि हमने देखा है कि ज़ारा सरमत को पसंद नहीं करती, तो मुमकिन है कि एंड पे ये चेंज कर दें, और ये भी हो सकता है कि सरमत को सारा के साथ, और ज़ारा को उसके साथ मिला दें आदिल के साथ। एनीवेज़ हमने देखा दोनों बहनों की एंड पे मुलाकात हो जाती है, और हम ये देखेंगे कि ये दोनों फिर घर शिफ्ट कर लेंगी। यानी कि ज़ारा जो सी है वो सारा की जगह, और सारा अपनी ज़ारा के घर अपने माँ के घर चली जाएगी। इसको मेरी पेशेंट गोई समझ लें। मुझे तो लगता है जो कासिम है वो भी मरा नहीं होगा, जो दिखाते हैं ना कि वो अपने बेटे को याद कर रहा होता है, तो मुमकिन है कि वो जो उसकी खाला संजीदा है जो भी थी, वो